خواتین و حضرات، اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن کے مائیگریشن بورڈ نے سویڈن کی امیگریشن کی پالیسی کے حوالے سے اس سال کی ایک سہ ماہی کی جو رپورٹ پیش کی ہے، جسے آج یہاں سویڈش ٹیلی ویژن اور سویڈش ریڈیو نے بھی نشر کیا ہے، اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں خصوصی طور پر ورک پرمٹ کے حوالے سے اور اسائلم کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ سویڈش مائیگریشن بورڈ کے پلاننگ کے شعبہ کی ڈائریکٹر انیکا گتبیری نے جو یہ تفصیلات ایک سہ ماہی کی میڈیا کے سامنے رکھی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کی سخت گیر پالیسی کی وجہ سے سویڈن میں آنے والے لوگوں کا رجحان کم ہو رہا ہے، اور ورک پرمٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اس سال تقریباً 7,000 ورک پرمٹ کی درخواستیں کم آئیں گی۔ عمومی طور پر ایک سال میں 93,000 یعنی 93,000 جو درخواستیں ورک پرمٹ کے لیے مائیگریشن بورڈ کے پاس آتی تھیں، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ اس سال اور آئندہ آنے والے سالوں میں ان میں بہت کمی ہوگی، اور یہ تقریباً 7,000 سے 11,000 تک جو ہے وہ کم ہو سکتی ہیں، اور ابتدائی طور پہ یہ تقریباً 7% درخواستیں جو ہیں وہ مائیگریشن بورڈ کے پاس کم آئیں گی۔ اور ان کی وجہ مائیگریشن بورڈ کی پلاننگ کی ڈائریکٹر نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ اس میں تنخواہ کی حد جو ہے وہ 26,500 سویڈش کرون ماہانہ کم سے کم رکھی گئی ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ اتنی تنخواہ کا ورک پرمٹ حاصل نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے یہ درخواستیں کم آ رہی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو سویڈن میں لوگ ورک پرمٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور اس سال اکتوبر کے بعد جب سے یہ نئی تنخواہ لاگو ہو جائے گی جو 26,500 ہے، تو تقریباً ہر 4 میں سے ایک شخص جو ہے وہ شاید اپنا ورک پرمٹ رینیو نہ کروا سکے، یعنی یہ تعداد 25% بنتی ہے کہ 25% لوگ جو ہیں وہ اپنا ورک پرمٹ رینیو نہیں کروا سکیں گے، کیونکہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ 26,500 سے کم ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تنخواہ اس 26,500 کے قریب ہے، لیکن اتنی نہیں ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت تو یہ سوچ رہی ہے کہ اس کو اور بڑھایا جائے، اور جو تنخواہ کم از کم ورک پرمٹ کے لیے ہو وہ 33,200 یعنی 33,200 کے قریب ہو جائے گی، اور اس کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ جنوری اگلے سال 2024 سے حکومت کے پاس آئے گی۔ لیکن ابھی سردست جو ہے موجودہ جو تنخواہ کی حد رکھی گئی ہے اکتوبر سے، یہ اس پہ جو ہے وہ عمل ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اس ورک پرمٹ کو کنٹینیولی کر سکیں گے، جو ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ان میں سے کئی دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ ان کی اپلیکیشن اس وقت جو ہے وہ پروسیس میں ہے، تو اگر تو ان کی اپلیکیشن 1 اکتوبر سے پہلے اس پہ فیصلہ ہو جائے گا تو پھر تو ڈیفینیٹلی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ پرانی یا جتنی تنخواہ ان کی ہے اس پہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی۔ لیکن اگر ان کی اپلیکیشن 1 اکتوبر کے بعد جو جا کے اس پروسیس میں آئی، تو ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اگر ان کی تنخواہ 26,500 سے کم ہوئی۔ اور یہ جیسے کہ کئی دفعہ اس ولاگز میں کہا ہے کہ یہ حکومت نے ایک بہت سختی دکھائی ہے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ قانون جب بنتا ہے تو جو نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ لاگو ہوتا ہے، اور جو پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو پرانے قانون کے مطابق بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو برسر اقتدار رہی ہے، یہ رائٹ ونگ کی حکومت ہے، ان کی امیگریشن کے خلاف سخت گیر پالیسی کا سب کو پتہ ہے، اور انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس کو تھیدو ایگریمنٹ کہتے ہیں، جو سویڈن کے شہر ویسٹروس میں ہوا۔ اس میں جو سویڈش ڈیموکریٹ جو امیگرینٹس کے خلاف جماعت ہے اس نے یہ معاہدہ کیا تھا، اور وہ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو بہرحال یہ مائیگریشن بورڈ کی جو پلاننگ کی ڈائریکٹر ہے انیکا گتبیری، انہوں نے یہ رپورٹ ورک پرمٹ کے حوالے سے بتائی، اور ساتھ ہی انہوں نے اسائلم کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ اسائلم کے حوالے سے بھی لوگوں کے آنے کی جو شرح وہ کم ہو رہی ہے۔ 2015 سے پہلے سویڈن جو تھا وہ یورپ میں سب سے زیادہ امیگرینٹس اور اسائلم کے لوگوں کو لیتا تھا، تقریباً 10 سے 14% ٹوٹل جو لوگ آتے تھے یورپ میں
وہ سویڈن کے حصے آتے تھے، اور سویڈن UN کے جو تحت ریفیوجیز تھے وہ بھی سب سے زیادہ لیتا تھا۔ اب اس حکومت نے ان کو بہت کم کر دیا ہے، اور اسائلم والوں پہ بھی جو ہے وہ کافی سختی ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں ان کا اندازہ یہ ہے کہ اس سال جو ہے وہ تقریباً 16,000 کے قریب لوگ اسائلم سویڈن میں لے سکتے ہیں، اور اگلے سال یہ اور کم ہو جائے گی، وہ 14,000 ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو پرماننٹ ریزیڈنس لینا یہ کافی مشکل ہو رہا ہے، شرائط کافی سخت ہو رہی ہیں، تو لوگوں کے آنے کا رجحان جو ہے وہ ظاہر ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گا۔ تو یہ جناب مائیگریشن بورڈ کی جانب سے جو ان کی ایک سہ ماہی کی جو رپورٹ تھی، جو آج یہاں سویڈش میڈیا کا جو ہے حصہ بنی ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے جو ہے رکھی ہے۔ بہت سے احباب نے یہ پوچھا، جو اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی نے وزٹ ویزا کے لیے تھائی لینڈ اور ورک ویزا یا جو ریزیڈنس ویزا اس کے لیے ایتھوپیا جانے کا لیے کہا، اس حوالے سے آپ نے تفصیلی ولاگز دیکھیں، تو وہ پوچھ رہے ہیں یہ کب تک ہے اور کب تک اسلام آباد میں وہ درخواستیں لینا دوبارہ شروع کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے عرض ہے کہ اس میں کوئی تاریخ نہیں دی گئی۔ سویڈش مائیگریشن بورڈ نے، حکومت نے، یا اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تا حکم ثانی انٹل فردر آرڈر یہی سلسلہ رہے گا، اور پتہ نہیں کتنے سال رہے، اس بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے آلریڈی سویڈن کا وزٹ کیا ہوا تھا، ہم دوبارہ ویزا لینا، ان کو بھی وہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جو نئے ویزا لینے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے۔ تو بہت سے آپ لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں ان پہ آلریڈی ولاگز جو ہیں وہ موجود ہیں میرے اس چینل پہ۔ اس کے لیے آپ اگر امیگریشن کے حوالے سے آپ کو دیکھنے ہوں تو آپ امیگریشن کی پلے لسٹ میں چلے جائیے، جابز کے حوالے سے دیکھنا ہو تو جاب کی میں نے ایک پلے لسٹ بنائی ہے اس چینل پہ، اور اسی طرح جو سویڈن کے حوالے سے جنرل انفارمیشنز ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آج کی بھی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگی، اور میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی محبتوں کا، آپ کے کمنٹس کا، اور ان دوستوں کا جو جب بھی اسٹاک ہوم میں، سویڈن میں کہیں ملتے ہیں، بڑے اچھے خلوص سے، پیار سے ملتے ہیں، اور ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان ولاگز کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا 1-2 روز میں۔ وہ یہاں پہ ایک سویڈش خاتون ہیں جو رائٹر ہیں، ریسرچر ہیں، سویڈش زبان پہ انہوں نے بہت تحقیق کی ہے، سویڈش کلچر پہ انہوں نے بڑا شاندار مضمون لکھا ہے، سویڈش ثقافت جو کہ میری آنے والی کتاب وطن ثانی اس میں بھی شامل ہے۔ ان سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ سویڈن کے بارے میں ہوئی ہے، یہاں کی سوسائٹی کے بارے میں، انٹیگریشن کے حوالے سے، اور سویڈش لینگویج کے حوالے سے، اور سویڈن کی جو ورکنگ لائف ہے اس کے حوالے سے۔ تو وہ انٹرویو بہت جلد اس چینل پہ آ رہا ہے، اسے ضرور دیکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔